اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور پروگرام مذہب حقہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد تحقیق، جستجو اور حق حاصل کرنے اور موت سے پہلے حق پر آ جانے کی ایک کوشش ہے۔ ہر عقل مند انسان کو مسلمان ہونا ضروری ہے تاکہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو انتباہ اور وارننگ پائی جاتی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ میرے بعد 73 فرقے امت مسلمہ کے ہو جائیں گے جو ہوں گے مسلمان مگر مختلف مسالک و مذاہب و فرق میں بٹ چکے ہوں گے۔ 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو مسلمان ہوا ہے اس کے لیے خطرات اس کے سر پہ منڈلا رہے ہیں کہ ایک ہی مذہب اور ایک ہی مسلک حق والا ہے، حق کے ساتھ اور حق پر ہے، باقی سارے باطل پر ہیں۔ تو اسے اس ایک کی تلاش میں نکلنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک میں پیدا ہوا ہو۔ ہم نے سورہ زمر کی اس آیت کریمہ کی جو آیت نمبر 18 ہے کئی دفعہ تلاوت کی، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کرائٹیریا آپ کو پہلے ہی سے دے دیا ہے کہ آپ سنیں، سب کی تحقیق ضرور کریں، مگر اتباع کی جہاں بات ہو وہ صرف احسن کی کریں، دی بیٹر، دی بیسٹ وے کو آپ چنیں۔ یہ کرائٹیریا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہترین کون سا مذہب ہے۔ کیا مسالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے؟ جواب ہرگز نہیں۔ یہ حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد فتنے ابھرے اور لوگوں نے اپنی اپنی پسند کو اللہ کے دین میں شامل کیا، ملاوٹ کا کام شروع ہوا اور ہر کسی نے اپنے اپنے خیالات کو عقیدے کا نام دے دیا، اور اس طرح فرقے بننے لگ گئے۔ لیکن ایک بات مسلم ہے کہ ہر فرقے کے کسی نہ کسی بڑے نے اپنے خیال یا اپنے عمل کو جسٹیفائی کیا ہے یہ کہہ کر کے کہ ہم قرآن کے عین مطابق
عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم سنت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کو ہر مسلک نے ٹول بنایا اور ہر مسلک نے قرآن و سنت کی دہائی دی، قرآن اور سنت کو بیس اپنا بنایا ظاہری طور پر۔ لہذا اب کون صحیح ہے کون غلط ہے فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے اہل قرآن اور سارے اہل سنت، کوئی بھی مسلک والا ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں سنت کو نہیں مانتا ہوں یا قرآن کو نہیں مانتا ہوں۔ تو قرآن کو بھی مانتا ہے، سنت کو بھی مانتا ہے، یعنی اہل سنت بھی ہے، اہل قرآن بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اہل سنت صحیح ہیں باقی صحیح نہیں ہیں، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسلک کا آدمی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، اہل قرآن بھی ہوں۔ اگر سنت اور قرآن کو کوئی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس کے مقابل میں بھی جو دلیل آتا ہے وہ بھی قرآن اور سنت کی دلیل آتا ہے، اس لیے یہاں پر فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہترین کون ہے۔ بہترین وہ ہے کہ جو کسی مسلک اور نئے نام کے ساتھ نہ ہو، بلکہ قرآن اور سنت میں جو اصلی دین ہے، حقیقی دین ہے، جو پیور اور خالص اسلام ہے، اس پر وہ ڈٹ کر کہے کہ میں خالص اسلام کو مانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہوتے ہوئے مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جتنی آلٹریشن ہیں، جتنے اضافے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی طرف سے ہوں، چاہے تابعین نے اس میں اضافہ کیا ہو یا کم کیا ہو، میں ان تمام بعد میں ہونے والی باتوں کو نہیں مانتا۔ میں خالص دین اسلام کا ماننے والا ہوں کہ جس کو نبی مکرم نے اپنے زمانے میں مکمل بھی کیا اور بھرپور انداز میں وضاحت بھی فرما دی۔ اب کسی نئے حکم کی نئی آلٹریشن اور تبدیلی اور بدلاؤ کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اب جو بعد میں صحابہ نے کیا اور بعد میں جو اقتدار والوں نے کیا، بعد میں ارباب اقتدار نے اپنی مرضی سے دین میں کچھ رکھنے ڈالے، کچھ چیزیں بڑھا دیں، کچھ چیزیں نکال دیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس پر ہمیں آ جانا چاہیے۔ جہاں جہاں ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں بعد میں پیدا ہونے والی چیز ہے، اسے ہم فوراً ہی انکار کر دیں، کیونکہ اب وہ جو دین ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ بندوں کی طرف سے بنایا ہوا کوئی سلسلہ ہے۔ تو وہ جو سوچ ہے، اگر اس سوچ کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان میری اس بات کا انکار کرے اور کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ نہیں، ہر اس وقت مسلمان سمجھدار عقل مند اسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ حضور کے بعد جو تبدیلی آئی وہ دین نہیں ہے، وہ صحیح ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کی گنجائش تھی تو حضور اپنے زمانے ہی میں وہ بات کر ڈالتے۔ بعد میں جو کچھ ہوا ہم اس کے بالکل ہی قائل نہ ہوں اور آ جائیں خود حضور کے زمانے میں جو کچھ ہوا اسی پر۔ اب جو 73 فرقے ہیں، کیا ان 73 فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کا وجود، نام اور سلسلہ حضور کے زمانے میں تھا؟ جواب 72 کا نہیں تھا، لیکن ایک کا ضرور تھا۔ اب وہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے، جو اصلی اسلام کی جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی بھی بعد میں جو ہونے والے انحرافات ہیں اس میں نہیں ہیں،
وہی اسلام حقیقی ہے کہ جس حقیقی اسلام کا ایک اور نام حضور نے اپنے زمانے ہی میں دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ہے، کہ جو حضور کے اس حدیث کی روشنی میں کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی باقی سارے جہنمی، تو وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس کا ذکر نہ کیا ہو؟ وہ کون سا فرقہ ہے کہ جس کا ذکر کیا ہے؟ حدیثیں مختلف ہیں۔ میں نے وہ جو ضعیف اور جعلی حدیثوں کی بات کی اور اس کے سند کا بھی ذکر کیا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ کون سا فرقہ، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں جس پر ہوں اور اصحاب جس پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور جس پر ہیں اور اصحاب رسول جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں وہ جس پر ہیں وہی تو نجات دینے والا مذہب ہے، اسی کو تو اسلام حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن پرابلم بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن جو ہے ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی ایک واضح ہمیں لفظ ہونا چاہیے اور راستہ ہونا چاہیے اور حضور کی جانب سے رہنمائی ہونی چاہیے۔ اس سے تو کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ ایک وہ جو حدیث بنائے کہ جو میری سنت پر ہو اور میرے صحابہ کی سنت پر ہو، حضور کی سنت پر سب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سنت کو کس طرح سے بعد میں مسخ کر دیا گیا اور اقتدار والوں نے اور حکومت والوں نے کس طرح اس میں تبدیلی لائی، بدعت کو سنت بنایا، سنت کو بدعت بنایا، بنو امیہ نے تو انتہا کر دی، یہ ساری باتیں سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ ہم بجائے اس کے کہ بہت زیادہ پیچیدہ تحقیق کے اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں، صاف صاف دیکھیں کہ حضور نے کسی خاص مسلک کی نشاندہی فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، نہ تنہا دعویٰ ہے بلکہ بھرپور دلائل کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کی موجودگی میں واضح طور پر جہاں امت کے بٹ جانے، فرقوں میں تبدیل ہو جانے، گمراہی کے دلدل میں گر جانے کا خطرہ واضح طور پر بتایا، وہی امت نے یہ بھی بتایا کہ نجات پانے والے کیسے لوگ ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا اور ان کا رہنما کون ہوگا۔ اور وہ واضح طور پر اللہ کے نبی کی جانب سے اعلان موجود ہے۔ بارہا صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اب یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ حضور کا دیا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 100% پابند وحی ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ حضور کے لیے اللہ نے یہ سند دی ہے کہ وہ میرا حبیب ایسا ہے کہ جو کلام بھی نہیں کرتا ہے، گفتگو بھی نہیں کرتا ہے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ جو 100% وحی الہی کا پابند ہے، اس نے علی کی پیروی کرنے والوں کو ایک نام دیا شیعہ۔ اب اس شیعہ نام کا ایک گروہ جو خود صحابہ کرام کے درمیان میں بھی موجود تھا، علی کی اتباع، علی کے نقش قدم پر چلنے والے، حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کہ جو نجات پانے والے ہیں، یہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، یہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ یا علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اب کیا یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے؟ کیا
احادیث میں یہ بات آئی ہے، صحیح حدیث میں، معتبر حدیث میں، کیونکہ ہم خالی حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث کئی طرح کی ہوتی ہے، ضعیف ہے اور پھر مجہول ہے اور نہ جانے اس کی کتنی قسمیں، کیا صحیح اور معتبر اور مرفوع کوئی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں پائی جائے؟ جواب یہ کہ جی ہاں، کثرت سے یہ حدیث موجود ہے، حتیٰ جو لگاتار شیعوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ناصبی اور خارجی، انہوں نے بھی اس حدیث کی سند کو تسلیم کیا ہے کہ جی ہاں یہ حدیث ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے اور بارہا یہ فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر واضح طور پر کرائٹیریا ہمیں خود بخود مل جاتا ہے کہ دیکھو جو علی کے نقش قدم پر چلے، جو علی کی پیروی کرے۔ یہ جو بات ہے کہ کسی شیعہ کے کردار کو دیکھ کر کہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہو سکتے، کردار غلط ہو سکتا ہے، انسان کا جو عمل ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ کسی شیعہ کے ظاہری کردار کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ شیعہ غلط ہے، یہ دیکھیں کہ حقیقی طور پر اگر کوئی بھی عمل کرے مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر، وہ ہے نجات پانے والا۔ تو یہ جو مذہب حقہ ہے، یہاں پر ہمارا یہ دعویٰ ہے، دلیل بھی آپ کی خدمت میں ہم دیں گے، لیکن دلیل سے پہلے دعوے ہی کو سمجھ لیں، ہمارے اس چیلنج ہی کو سمجھ لیں کہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، مذہب حقہ صرف شیعوں کا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام سے ہی مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔ صحابہ کرام بہت تھے، کبھی یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہارے پیروکار جو ہے وہ شیعہ ہیں اور وہ نجات پانے والے ہیں، کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں فرمایا کہ اے عمر تمہاری جو اتباع کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں اور وہ نجات پانے والے ہیں، کبھی حضرت عثمان کے لیے بھی نہیں فرمایا کہ اے عثمان تمہاری جو اتباع کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے، وہ شیعہ ہیں اور وہ نجات پانے والے ہیں۔ ہرگز 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 ضعیف سے ضعیف روایت بھی اس طرح آپ کو نہیں ملے گی، لیکن یہ واضح مستند معتبر اور صحیح حدیث آپ کو ملے گی۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اور یہ ایک مرحلے پہ نہیں، کہیں فرمایا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، کہ جنت میں صرف تم اور تمہارے شیعہ جائیں گے، فرمایا کبھی ہم الفائزون، کبھی فرمایا راضین المرضیین، یہ تم اور تمہارے شیعہ وہ ہیں کہ جس سے اللہ راضی اور اللہ سے تم لوگ راضی۔ تو یہ دونوں طرف سے رضایت کا اعلان بھی ہے، مختلف احادیث ہیں۔ ہم اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ قرآن مجید نے بھی لفظ شیعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اب قرآن نے جو بتایا ہے اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر نبی کے زمانے میں جو لوگ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے اسے اللہ نے شیعہ کا نام دیا ہے۔ واضح رہے کہ لفظ شیعہ جو قرآن میں آیا ہے وہ مثبت معنی میں بھی ہے اور منفی معنی میں بھی ہے۔ جب لفظ شیعہ کو شین یہ عین ہے، شیعہ کو آپ جمع کی صورت میں قرآن مجید میں دیکھیں شیعن، تو وہ گروہ کے معنی میں، فرقے کے معنی میں آتا ہے اور وہ منفی بھی ہے اکثر۔ ہم شیعہ کی جمع شیعن اپنے آپ کو نہیں کہلاتے ہیں، صرف شیعہ کہلاتے ہیں۔ شیعہ بغیر اس کی جمع کے شیعن یا شیعن، اس جمع کے لفظ کے بغیر شیعہ، خالی شیعہ، یہی جو واضح صاف سب کی سمجھ میں آنے والا جو نام ہے شیعہ، اس کو قرآن مجید نے 2 مرتبہ بیان فرمایا ہے اور دونوں مثبت معنی میں اور ایک نبی کی سچی پیروی کرنے والے کے معنی میں بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کا شیعہ بتایا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک حضرت نوح کا شیعہ ابراہیم تھے۔ تو ابراہیم کو شیعہ بتایا ہے قرآن مجید نے علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک پیروکار کو اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے کو اللہ کے نبی نے شیعہ کہا ہے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، حضرت موسیٰ نے دیکھا دو آدمی ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک ان میں سے شیعہ ہے حضرت موسیٰ کا اور دوسرا دشمن ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی کے پیروکار کو اللہ نے شیعہ کہا ہے اور نبی کے دشمن کو عدو کہا ہے، غیر شیعہ کو عدو کا نام دیا ہے۔ اب یہ جو شیعہ لفظ ہے قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے، آپ کو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں۔ ایک تو سورہ صافات کی آیت ہے، اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ قصص کی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ذیل میں فرمایا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں بھی لفظ شیعہ ہے، لیکن یہ جو دو بار آیا ہے دونوں مرتبہ کسی بھی نبی کی اتباع کرنے والے کو شیعہ کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی اتباع کرنے والے کو شیعہ کا نام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں وہی کامیاب ہیں۔ کیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علی کے جو ہے وہ شیعہ ہیں اور شیعہ جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں؟ جواب میں ہم عرض کریں گے جی ہاں، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ چند احادیث جو معتبر اہل سنت کی کتابوں میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلا جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے معیار کے مطابق جو احادیث آئی ہیں جو ان دو کتابوں میں شامل نہیں ہو سکی ہیں، ان معیاری احادیث کو، صحیح احادیث کو جناب حاکم نیشاپوری نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار پر پورے اترنے والی احادیث، کہ جو اس کتاب میں المستدرک علی الصحیحین میں جناب امام حاکم نیشاپوری نے جمع کیا ہے۔ اس کی تیسری جلد ہے المستدرک علی الصحیحین کی، جس کو ہم آپ کی خدمت میں دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، المستدرک علی الصحیحین، آپ اس کتاب کو دیکھیں، للامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیشاپوری۔ یہ متوفہ ہیں 405 ہجری کے، تقریباً 1000 سال پہلے جن کی وفات ہوئی ہے۔ اتنی پرانی شخصیت ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اہل سنت کا پہاڑ ہے، علم کا پہاڑ۔ ان کی کتاب تیسری جلد المجلد الثالث، اس کو دیکھیے، المجلد الثالث، اس کی صفحہ نمبر 174 پر آ جائیے۔ یہ جو ہے کتاب و معرفت صحابہ ہے، یہ جو تیسری جلد ہے، اس میں مناقب اہل بیت رسول کے باب میں آپ چلے جائیے گا تو صفحہ نمبر 174 پر یہ حدیث ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے، حدیث نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، 4755 حدیث نمبر ہے۔ حدثنا ابو بکر محمد بن حیوی من المؤمل الحمدانی ثنا اسحاق بن ابراہیم بن عباد انا عبد الرزاق بن حمام حدثنی ابی عن مینا ابن ابی مینا مولا عبد الرحمن بن عوف۔
یہ سارے ایک ایک کر کے تمام ان راویوں کا نام لیا ہے. پھر فرمایا قالا، اب یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں مینا، انہوں نے فرمایا خذو عنی، حدیث کو دیکھیے، خذو عنی قبل ان تشاب الاحادیث بالاباطیل، اے لوگو آؤ مجھ سے ایک حدیث سن لو قبل اس کے کہ باطل اور فضول باتوں کو احادیث کی جگہ دے دی جائے، یعنی قبل اس کے کہ احادیث مٹ جائیں جو اصلی ہیں اور باطل چیزیں اس کی جگہ لے لیں. آؤ مجھ سے ایک حدیث، صحیح حدیث سن لو. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے سنا ہے کہ یقول، فرمایا آپ نے اور فرمایا کرتے تھے آپ، کیا؟ انا الشجرہ، میں شجرہ ہوں، وفاطمہ فرعہا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کی شاخ ہیں، وعلی لقاؤہا، اور علی علیہ السلام اس کا تنا ہے اس شجرہ کا، والحسن والحسین ثمرتہا، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اس شجرہ کے، اس درخت کے، شجر طیبہ کے پھل ہیں. وشیعتنا ورقہا، اور ہمارے شیعہ اس درخت اور اس شجرہ کے پتے ہیں. وَأَصْلُ الشَّجَرَةِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، اس شجرہ کی اصل یعنی جڑ جنت عدن میں ہے، جنت عدن میں ہے. وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْجَنَّةِ، اور اس درخت کی باقی شاخیں جنت کے باقی حصوں پر پھیلی ہوئی ہیں. اس حدیث میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص شیعہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے شیعہ اس شجر طیبہ کے پتے ہیں. اس کے بعد حاکم نیشاپوری نے، چونکہ اہل سنت کی کتابوں میں عام طور سے لفظ شیعہ بہت ہی شاذ و نادر بیان ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو وہ محسوس کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں. سنیے گا کیا لکھتے ہیں حضرت حاکم نیشاپوری. فرماتے ہیں ھذا متن شاذ، اس میں جو متن ہے، جو حضور کی حدیث کے اندر جو عبارت ہے وہ شاذ ہے. شاذ کا مطلب ہے بہت کم جگہوں پر نظر آتی ہے. وَإِن كَانَ كَذَلِكَ، اگرچہ ایسے ہی ہے، یعنی حدیث میں ایسے ہی الفاظ آئے ہیں، لفظ شیعہ آیا ہے اور اس طرح کی عبارت حدیث میں اگرچہ ہے مگر شاذ ہے، ہمارے متن میں اس کا کم ذکر ہوتا ہے. فَإِنَّ إِسْحَاقَ الدُّبُرِي، اب یہاں پر وہ مزید اس کو تقویت پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کی یا اس کے بعد کی حدیثوں کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر اتنی انہوں نے تشریح نہیں فرمائی. اس پر ذرا زور اس لیے دیا کہ بہت سارے لوگ لفظ شیعہ ہی سے کہیں پریشان نہ ہو جائیں اور کہیں صرف لفظ شیعہ کو دیکھتے ہی اسے رد نہ کر دیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں جو اسحاق دبری ہیں وہ صدوق ہیں. صدوق مطلب ہے کہ بہت سچ بولنے والے. دیکھیے عبارت کو، فَإِنَّ إِسْحَاقَ الدُّبُرِي صَدُوقٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، اور عبد الرزاق بھی، وَأَبُوهُ اور اس کے والد بھی، وَجَدُّهُ اور اس کے جد بھی، ثقات یعنی ثقہ کی جمع ہے، یعنی سب کے سب مورد اعتماد، بہت معتبر شخصیات ہیں. وَمِينَا مولا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے جو غلام ہیں مینا، یہ بھی عظیم شخصیت ہیں. قد ادرک النبی، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درک فرمایا ہے. وہ سمع منہ، اور حضور سے انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ اعلم، اللہ اس سے بہتر جانتا ہے. یہ تاکید پہ تاکید کیوں کی ہے حاکم نیشاپوری نے؟ اس لیے کی ہے کہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی شبہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا. اس کے جتنے راوی ہیں بڑے معتبر ہیں، سب صدوق ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں، کسی ایک پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی.
اب کیا کیا جائے کہ متن یہ شاذ ہے. بہت کم جگہوں پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اہل سنت کا عالم جرت کر کے لکھ دے وہ حدیث کہ جس کے اندر شیعہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور وہ بھی تعریف میں آیا ہے، حضور نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا. یہ ایک ہے. باقی بہت ساری اور بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے چند باتیں عرض ہی کر دوں. آپ ذرا غور سے سن لیجئے گا، اور اس کے بعد پھر آتا ہوں ایک اور کتاب دکھانے کے لیے. اہل حدیث کے ایک بہت ہی معتبر بر صغیر میں عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے صدیق حسن خان صاحب. صدیق حسن خان صاحب اہل حدیث کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے حجج الکرامہ فی آثار القیامہ. مکرم اور معظم، محترم اور مضبوط دلیلیں قیامت کے آثار پر. کتاب کا نام ہے حجج الکرامہ فی آثار القیامہ. اس کے صفحہ نمبر 226 اور 26 اور 27 پر متعدد سندوں کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے. اس حدیث کو انہوں نے مختلف طرق سے مختلف سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے. نقل فرمانے کے بعد تھوڑی بہت اپنی سوچ کو بھی انہوں نے اس میں شامل کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے. لکھتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے پر کوئی حرف نہیں، لیکن یاد رہے کہ اس حدیث میں شیعہ سے اہل سنت مقصود ہیں. یہ ان کا اپنا خیال ہے. کہتے ہیں حدیث میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے، سند کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں شیعہ سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت. کہتے ہیں اس حدیث میں شیعہ سے اہل سنت مقصود ہے. اچھا، یہ اکیلے نہیں ہیں اس بات کی اپنی طرف سے پیشگی کرنے والے اور اس کو پیش کرنے والے، بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں یہی بات لکھی ہے کہ اس کے سند میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس میں حدیث کے اندر جو شیعہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہم اہل سنت ہیں. اب اور آگے بڑھیے تو جناب ملا مبین صاحب نے بھی اپنی ایک کتاب میں وسیلۃ النجات کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر اس سے مراد ہم ہیں. کاش قیامت کے دن ہم علی کے شیعہ کے طور پر ہی محشور ہو سکیں. اور پھر اس کو علامہ ثعلبی سے بھی انہوں نے مزید اور حوالوں سے حدیث نقل فرمائی ہے. اب ذرا اور دلچسپ بات سن لیجئے. حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی جو بہت زیادہ ابن حجر مکی جو شافعی مسلک کے تھے اور بہت زیادہ متعصب اور شیعوں کو گالی دینے میں کہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی ہے شیعوں کی رد میں، الصواعق المحرقہ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں. یعنی کس کو جلا دینے والی؟ ان کے حساب سے اہل تشیع کی دلیلوں کو جلا دینے والی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر اس حدیث کے بارے میں بہت سارے جو طرق ان کے نزدیک جو غلط تھے سب کو کہا یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں فلاں جھوٹا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں جھوٹا ہے، کہتے کہتے پھر ایک حدیث کو نقل کرتے کہتے ہیں کہ یہ تو بہرحال سند کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، البتہ اس سے بھی مراد ہم ہیں، نہ کہ وہ جو رافضی ہیں. میں بھی اس کتاب کو بھی دکھانا چاہتا تھا لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، مختصر کر دوں آپ کی خدمت میں یہ بات کہ کسی کو بھی حوالہ چاہیے، کسی کو بھی سند چاہیے، کسی کو بھی اطمینان حاصل کرنا
درکار ہو کہ واقعاً حضور نے کیا ایسا فرمایا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہماری ای میل آپ کی خدمت میں ہے اور ہدایت ٹی وی پر فون کر کے بھی آپ ہمارا نمبر لے سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم تحقیق کے لوگ ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، حق بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. قربتاً الی اللہ، مجھے صرف اور صرف آخرت کی فکر ہے اپنی، اور میں اپنی قبر میں تنہا جانے والا ہوں. مجھے اس کا احساس ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی غلط بیانی ہم سے ہو تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک رسوا ہو جائیں اور ذلیل و خوار ہو جائیں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوا ایک جملہ یہ عرض کر دوں گا کہ چلیے، بہت سارے اہل سنت کے علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہم اہل سنت ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک نام دیا تھا شیعہ، تو حضور کے دیے ہوئے نام سے کیوں کسی کو آر ہو، کیوں کسی کو تکلیف ہو؟ کیوں نہ یہی نام اپنا لیا جاتا جو حضور کا دیا ہوا ہے؟ اگر واقعاً علی کے پیروکار فرض کریں ایکس وائی زیڈ ہیں، زید ہیں، بکر ہیں، عمر ہیں، کیوں نہیں وہ آ کے کہتے ہیں ہم علی کے پیروکار ہیں، ہم شیعہ ہیں؟ ٹھیک ہے، سارے شیعہ ہو جائیں. بات اگر عمل کی ہے تو یہ ہے کہ جو مولا علی کے نقش قدم پر حقیقی معنوں میں چلے وہ شیعہ ہے جو نجات پانے والا ہے. خالی دعویٰ کرنے والے بھی نجات نہیں پا سکتے ہیں. ہمارے شیعہ جو بظاہر خاندانی طور پر شیعہ کہلاتے ہیں، ان کی بھی نجات اس میں نہیں ہے کہ وہ خاندان میں شیعوں کے پیدا ہو گئے ہیں یا شیعہ گھرانے میں وہ پیدا ہو گئے ہیں. نہیں، اگر یہ بھی ان کے ذہن میں کوئی بھول ہے تو وہ بھول اپنی دور کر دیں، اس سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں. حقیقی معنوں میں سچے کوئی علی کے پیروکار ہو تو وہ شیعہ ہیں اور یقیناً وہی نجات پانے والے ہیں. اب آپ کریں عمل، پیروی آپ کریں، آپ شیعہ ہیں، میں کروں، میں شیعہ ہوں. کوئی اور کرے وہ شیعہ ہے. ہو سکتا ہے کل کے دن کوئی ایک ہندو ہو جو مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد تحقیق کرے، تحقیق کر کے وہ شیعہ ہو جائے اور مولا علی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے، وہ شیعہ اور ہو سکتا ہے ہم سے آگے نکل جائے. لہٰذا یہاں بات یہ نہیں ہے کہ خاندانی طور پر کون ہے، خاندانی طور پر کون نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ کس کا مسلک کیا نام رکھتا ہے. نام اگر نبی مکرم نے دیا ہے تو کیوں نہ ہم اس نام کو استعمال کریں؟ کیوں ہم ماننے پر آئیں تو یہ کہیں کہ یہاں پر لفظ شیعہ سے مراد ہم ہیں، مگر ہم اپنا تشخص الگ رکھتے ہیں اور شیعہ نہیں کہلاتے ہیں. تو یہ چیز کافی سوچنے والی ہے کہ اگر واقعاً بھی کوئی شیعہ ہے تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے کہ وہ جو نبی کا دیا ہوا ہے وہ بہرحال اللہ کے نبی کے دیے ہوئے نام کو پسند نہیں فرماتا ہے اور وہ اسے جھٹلا دیتا ہے یا پھر اس کے خلاف بات کرتا ہے. یہ بھی بہرحال ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے بھی جو کالر ہوں گے وہ تشریف لائیں گے اور ہم ان کی خدمت میں ہوں گے. پہلے کالر کو شامل کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں. جناب تعظیم نقوی صاحب، میرے دو سوال تھے. خیر دوسرے سوال کا تو یہ آخری حصے میں خوبصورت جواب دے دیا جو میں نے فون پہ سن ہی لیا. تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی پوری یہ جو بیان تھا اس میں یہ اندازہ ہوا کہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے ایسے ہیں جو سنت پر عمل نہیں کر رہے. کسی نہ کسی صورت میں رسول اللہ کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو صحابہ کرام کو فالو کر رہے ہیں یا صحابہ کرام کی سنتیں وہ فالو کر رہے ہیں جی. اور جبکہ شیعہ جو ہیں وہ مولا علی کو فالو کر رہے ہیں اور مولا علی ٹوٹلی جو ہے وہ سنت رسول پر عمل پیرا ہیں. تو سوال میرا یہ تھا کہ اگر اس پوری چیز کو دیکھا جائے تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اصل میں شیعہ ہی اہل سنت ہیں؟ ایک تو یہ میری بات ہو گئی. دوسری اور اس سے متعلق وہ تھا جس کا آپ نے جواب دے دیا کہ سب جو اہل سنت ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ کیوں نہیں کہلاتے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے سب مانتے ہیں، سارے 73 فرقے مانتے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. تو جب وہ اس سلسلے کو جو مولا علی تک جا کے ملے گا اور اس ٹائم میں جو نہیں مان رہے تو وہ امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے جبکہ ہدایت پورا سلسلہ بتا رہا ہے، پورا رب بتا رہا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ.
ٹھیک ہے، تعظیم نقوی صاحب نے سوال کیا ہے، مزید آپ سوال کر سکیں گے، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کون میرے بھائی ہیں؟ جی آپ کا چھوٹا بھائی بیٹو برو سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب پرویز صاحب فرمائیے۔ سرکار، آپ نے جو بھی بیان فرمایا تھا کہ یہ جو لفظ شیعہ کے متعلق، تو آپ کی معتبر کتاب ہے جامعہ الاخبار، اس کے اندر آپ کے علامہ شیخ صدوق، جو آپ کے ملا جعفر الفقی کے بھی مصنف ہیں، اور شیخ صدوق وہ ہیں جو امام قائد کی دوا سے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کیا ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے راوی ہیں کہ من مات علی آل محمد مات علی سنت والجماع۔ ٹھیک ہے، علی سنت والجماع کے لیے آگے جو خوشخبری مولا علی نے سرکار کی زبانی بیان فرمائی ہے کہ وہ شدت قبر سے بھی محفوظ رہیں گے اور شدت حشر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ سنت والجماع کے جو لفظ ہیں یہ سرکار کی زبان اقدس سے مولا علی اس کی روایت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ حوالہ دیکھنا ہو تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک حاکم نیشا پوری کا تعلق ہے، یہ سیاستہ کے اندر تو اس کا سیاستہ کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اور آپ کے میں نے نہیں کہا سیاستہ میں موجود ہے۔ شیخ صاحب نے اعیان الشیعہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ اندرون خانہ میں شیعت پر وہ پختہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے شیخ عباس قمی صاحب جو خاتم المحدثین ہیں آپ کے نزدیک، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ شعر ابن عاشور نے معالم العلماء میں اس کا ذکر کیا ہے حاکم نیشا پوری کا، اور صاحب الریاض نے اس کا تذکرہ جو ہے قسم اول کے شیعوں میں ذکر کیا ہے، جہاں اس نے صاحب الریاض نے جہاں پہ شیعہ علماء کی تعداد بیان کی ہے، حاکم نیشا پوری کے آپ کے بزرگوں نے اس کی شیعت کو تسلیم کیا ہے۔ اور جہاں تک حاکم نیشا پوری کا تعلق ہے، حاکم نیشا پوری سے شیعہ بھی استفادہ کرتے ہیں، اہل سنت بھی اس کے حوالے لیتے ہیں۔ اہل سنت کی جو کتاب ہے لسان المیزان، یہ بھی جو ہے وہ روایات کے اوپر ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تھا یہ اندر خانے میں سے یہ پختہ شیعہ تھا، جس کی شیعت ٹپک کے ظاہر ہو جاتی ہے عابدی صاحب، وہ اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ سورہ شورا میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم۔ شیعہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور اہل سنت شیعہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اللہ سنت والجماع کے لفظ موجود ہیں، آپ کے شیخ صدوق نے لکھا ہے سرکار کی زبان اقدس سے، اور معصوم امام مولا علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے راوی ہیں، من مات علی آل محمد مات علی سنت والجماع۔ حوالہ کسی نے بھی دیکھنا ہو سرکار فقیر موجود ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ کی ہم نے پوری بات سنی اور بار بار پھر مزید آپ اسی بات کو دہرانے لگے تھے۔ ہم آپ کی بات پوری سننے کے باوجود آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں پیار سے، محبت سے، کہ ہمارا مقصد تحقیق ہے۔ آپ الحمدللہ اہل تحقیق ہیں، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں، اور آپ اہل محبت بھی ہیں، اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں پرویز صاحب کہ آپ خوارج میں سے نہیں ہیں، آپ ناصبیوں میں سے نہیں ہیں، مولا علی علیہ السلام اور آل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کسی حد تک، لیکن یہ کہ اہل سنت کی بات شیعوں کے لیے حجت نہیں، شیعوں کی بات اہل سنت کے اوپر حجت نہیں ہے، میں اس سے بالاتر ہو کر ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ چھوڑیے کس نے کیا کہا ہے، کون کیا ہے، یہ دیکھیے کہ بات خود اصل میں کیا ہے۔ آیا کوئی بات حق ہو اور اس حق بات کو فرض کیجئے کہ کسی یہودی نے، کسی کافر نے کہہ ڈالا، تو کیا ہمیں حق بات کو نہیں لینا چاہیے؟ میرے بھائی، معیار کیا ہونا چاہیے کہ اہل سنت کا ہی کوئی راوی ہوگا یا وہ لکھنے والا ہوگا اسی کی بات ہم لیں گے اور کسی اور کی نہیں لیں گے، یا شیعہ یہ ضد کریں کہ جو شیعہ کتاب ہوگی یا شیعہ عالم ہوگا اسی کی بات لیں گے؟ ہم اس سے بھی بالاتر ہو کر دیکھیں، حق بات اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میرے بھائی عقل مند انسان حق بات کو کہیں سے بھی ملے وہ لے لیتا ہے، چاہے کہیں سے بھی ہو۔ یہ ایک پہلے معیار ہمارا بدلنا پڑے گا، ہمیں سوچ ہماری تھوڑی سی بدلنی پڑے گی۔ اب حاکم نیشا پوری کے بارے میں کس نے کیا کہا ہے، میں ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہو کر آپ سے پوچھتا ہوں، اہل سنت کے یہاں حاکم نیشا پوری کی کیا حیثیت ہے؟ اہل سنت اس وقت حاکم نیشا پوری کو کیا واقعی شیعہ سمجھتے ہیں؟
اگر وہ شیعہ سمجھتے ہیں تو اہل سنت کے پاس پھر ایک مرتبہ ایسی کمی پیدا ہو جائے گی احادیث کی کہ آپ پھر کنگال ہو جائیں گے. آپ ہر کسی کو شیعہ کہہ کے ہٹا دیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شیعوں ہی کے طفیل سے جو احادیث ہیں وہ اہل سنت کے ہیں، اور اہل سنت شیعوں کی محنت کے نتیجے میں اس وقت اپنی کسی کتاب کو لے کر کے سامنے آ سکتے ہیں. اگر جیسا کہ بہت ہی اہم اہل سنت کے ایک محقق نے لکھا کہ اگر خالی ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی شیعہ راویوں کو نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، ہم کنگال ہو جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے شیعہ ہے سنی ہے. ابھی اگر فرض کریں وہ شیعہ ہو بھی گئے تھے، اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے تحقیق کی ہوگی اور اس طرح کی حدیثیں انہوں نے دیکھی ہوں گی کہ نجات صرف شیعوں کو حاصل ہے، تو انہوں نے یقیناً سوچا ہوگا کہ مجھے بھی شیعہ ہو جانا چاہیے. اب وہ ہیں سنی اور اہل سنت کے معتبر علماء میں، اور پہاڑ ہے، وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. ہاں معاویہ کی وہ کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے، انہوں نے صحابہ میں اس کو گنا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے چونکہ معاویہ کو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے. اگر آپ نے معیار سنی ہونے کا یہ رکھ لیا ہے کہ جو معاویہ کو مانے وہ سنی ہے اور جو معاویہ کو نہیں مانے وہ شیعہ ہے، تو پھر آپ کے اس معیار کو بھی میں تسلیم کروں تو یہی کہوں گا کہ وہ تمام کے تمام جو علی کو مانتے ہیں اور معاویہ کو نہیں مانتے وہ نجات کے قریب ہیں. میں بہرحال وہ جو آپ نے جامع الاخبار شیخ صدوق کی بھی آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. ٹھیک ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ سنت پر مرے گا جو اہل بیت اطہار کی محبت پر مرے گا، وہ سنت نبوی پر مرے گا. سچی سنت، حقیقی سنت، بدعت والی چیزیں نہیں ہیں. ہم نے سنت کا نام دیا ہے اور آپ پیروی کرتے ہیں معاویہ کی بتائی ہوئی باتوں پر. ہم اللہ کے نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں، جبکہ نماز میں بسم اللہ کے بغیر ہم نماز شروع کرتے ہیں. اور پھر جہاں ولضالین کہا جاتا ہے، آمین کا کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، ہم آمین کہہ دیتے ہیں. یہ کس کی سنت ہے؟ کہ نبی مکرم نے ایسا کیا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی مکرم نے بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھی ہو اور نماز کے ولضالین کے بعد آمین کہا ہو؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کسی جگہ سے؟ دیکھیے سنت حقیقی پر مرنا ہی نجات کے لیے ضروری ہے. کس نے کہا سنت کے اوپر مرنا بری بات ہے؟ حضور کی اس مولا کائنات علیہ السلام کی بھی اگر یہ بات آپ نے نقل کی ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اور جماعت کا بھی لفظ جو ہے وہ جماعت، وہ اہل سنت والجماعت جو آج کہلا رہے ہیں اس طرح کی سوچ ہمارے پاس آ گئی ہے. یہاں جماعت سے مراد جو حق کے ساتھ ہیں، جو حقیقی دین پر جمع ہو جاتے ہیں افراد، اسے جماعت کہتے ہیں. اور جماعت اگر حق بجانب ہو تو اس پر انسان مرے گا، نجات پائے گا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی عجیب لگتا ہو؟ یہاں اگر یہ ہوتا نا اعلی اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت مرے گا، یا جو آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی ہوگا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر بھی شاید اس کو آپ کے لیے شاید کوئی ایک دلیل کے طور پر کوئی چیز ہاتھ آتی. لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. ہر کوئی سنت کی دعائی دے رہا. میں نے شروع میں بھی کہا ہے، کون ایسا ہے کہ جو بدبخت مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میں سنت کو نہیں مانتا ہوں یا میں جماعت کا قائل نہیں ہوں؟ ہر کوئی کہتا ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، ہر کسی نے اپنی باتوں کو سنت کا نام دیا ہوا ہے. اس میں کس کو انکار ہے؟ ظاہری طور پر کسی کو انکار نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام دعووں سے ہٹ کر کوئی ایک ایسی بات ہے کہ جو انوکھی ہے، جو ہر کسی میں نہیں ہے، خاص ہے، اور وہ حضور کی بات ہے، اور وہ حضور کی واضح صحابہ کے درمیان میں بات ہے. اور میں کیا بتاؤں؟ اب میں آپ کو ایک جو اہم حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. میرے بھائی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میری ان باتوں پر توجہ کریں اور دیکھیں کہ یہ بات جو ہے وہ کتنی اتھینٹک ہے. اب میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے الزینہ. کتاب کا نام ہے الزینہ. لکھنے والے ہیں
بہت مشہور و معروف. اب اگر آپ کہیں کہ یہ بھی سنی نہیں ہے، یہ بھی شیعہ ہیں، تو پھر اب سنی دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا ہے. اب سب کے سب اہل سنت کے جو بزرگ علماء ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ ہیں. ابن حاتم الرازی، اب امام ابن حاتم الرازی سے تمام اہل سنت کے جتنے مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے روایتیں لکھی ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، ان کی بات کی ہے. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں، ابن حاتم کو بھی فلاں نے کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے تھے، تو اب ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت پڑے گی کہ آخر کیوں جو بھی تحقیق کرتا ہے وہ آخر میں جا کے وہ شیعہ ہو جاتا ہے اور شیعہ ڈکلیئر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. بہرحال ہم نہیں جانتے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن ابن حاتم الرازی کی کتاب ہے الذریعہ، اور اس میں یہ جو بات ہے آپ اسے غور سے دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اول اسم ظہر علی عہد رسول اللہ هو الشیعہ. کہتے ہیں یہ جو فرقے بن گئے نا، مذہب جتنے بھی بن گئے، لیکن ان میں سے پہلا نام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا وہ ہے وہ نام شیعہ. یہ شیعہ کا جو نام ہے وہ حضور کے زمانے میں ظاہر ہوا. اول اسم ظہر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو الشیعہ. وکان ھذا لقب اربعۃ من الصحابہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہے نا، یہ لقب بن گیا تھا صحابہ میں سے 4 اہم شخصیات کا. ایک ہم نام بھی بتا رہے، ہم ابو ذر وسلمان الفارسی والمقداد بن الاسود وعمار بن یاسر. کہتے ہیں 4 صحابہ کا یہ نام لقب بن گیا تھا. یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ ابن حاتم رازی کتاب الزینہ میں فرما رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ اِلَىٰ أَنْ آوَنَ صِفِّین، یہاں تک کہ صفین کی جو جنگ ہوئی مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ، وہاں تک یہ تھا کہ جو علی کے ساتھ تھے وہ شیعہ تھے. اب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَاشْتَهَرَ بِمَوَالِي علی، اب جو علی کے ساتھ تھے ان کو موالی علی کہا گیا، علی کے موالی کہا گیا، علی کے شیعہ کہا گیا. وَاشْتَهَرَ مَنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ مُعَاوِيَةَ بِالسُّنِّ، اور اس کے بعد مشہور ہو گیا کہ جو معاویہ ابن ابو سفیان کی اتباع کرنے والا تھا اسے سنی کہا گیا. یہ سنی کا نام اس وقت مشہور ہو گیا کس کے لیے؟ جو معاویہ کی اتباع کرے. یہ اصطلاح، یہ ٹرم جو ہے وہ بن گئی. اب آگے بڑھیے. آپ اگر قاموس اللغہ ایک اہل سنت کی ہی ایک شخصیت ہیں جنہوں نے ادبی کتاب لکھی، لغت کی کتاب لکھی، ڈکشنری ہے، عربی لفظوں کی ڈکشنری ہے. اس کا نام ہے قاموس اللغہ. لغت کا معنی ہے ڈکشنری، اس کا نام ہے قاموس ڈکشنری میں انہوں نے لفظ شیعہ کا جو معنی کیا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہم تو نہیں ماننے والے، ہم تو صرف جو ہے وہ اس طرح کے ہیں، ہم اس طرح کے ہیں. اب ذرا دیکھ لیجئے، کتابوں کو جا کے دیکھیے. فیروز آبادی ہیں اور لغت ڈکشنری میں شیعہ کا لفظ جب آتا ہے تو کہتے ہیں قد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا. یہ لفظ، یہ نام شیعہ غالب آ گیا اس پر کہ جو علی کی اتباع کرے، علی کی محبت کرے. من يتولى عليا حتى صار اسمهم خاصا، یہاں تک کہ علی کی محبت کرنے والوں کا یہ نام خاص بن گیا کہ شیعہ جہاں کہا جائے وہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں شیخ شمس الدین محمد بن ابراہیم بن سعید انصاری، ان کی کتاب ہے ارشاد القاصد.
کہتے ہیں الشیعۃ هم الذین یشایعوا علیا، شیعہ وہ ہیں کہ جو علی کی اتباع کرتے ہیں، علی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وقالوا بامامتہم، اور جو ان کی امامت کے قائل ہیں، نسن یعنی نس کے قائل ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام امامت پر فائز ہیں، نسن وہ وصیتاً، اور حضور نے بھی انہی کو اپنا جانشین بنایا تھا، وصیت فرمائی تھی۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَيْسَتْ قَضِيَّةٌ مَصْلَحِيَّةٌ، یہ امامت کا مسئلہ یہ لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے حضور نے کہ بے اختیار الامہ عام لوگ اسے جو ہے اپنے اختیار سے کسی کو بنا لیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نص اور وصیت ہے امام علی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں بِعِصْمَةِ الْأَئِمَّةِ، ائمہ معصومین کی عصمت کے بھی یہ قائل ہیں۔ یہ ان کا اپنا خیال، دیکھیں یہ شیعوں کی انہوں نے بھی ڈیفینیشن بتا دی ہے۔ تو اس طرح کے شیعہ حضور کے زمانے میں تھے اور صحابہ کرام کے نام بھی تھے۔ اگر کسی ایک عالم دین کے آخری دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی شیعت اپنا لی اور اپنے آپ کو شیعہ کہا، یا اندرون خانہ بقول آپ کے وہ شیعہ ہو گئے تھے، تو پھر آپ کو اس پر سوچنا ہے زیادہ تر کہ آخر کیا بات ہے۔ کیا کسی زمانے میں شیعوں کی حکومت تھی اور لوگوں کو پیسے دے کر کے شیعہ کیا جاتا تھا، یا پھر قربانیاں دے کر اپنے اولاد کو کٹوا کے اپنے گھر کو لٹوا کے کوئی حق کو پا لیتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ ہم شیعہ ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تعظیم نقوی صاحب کے بھی سوال کا میں جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا گزر چکا ہے، ان سے معذرت ہی چاہوں گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے اس وقت جو قائل نہیں ہیں، وہ یقیناً امام کے ظہور کے بعد پچھتائیں گے۔ بھائی جو امامت ہی کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں امامت نصاً و وصیتاً، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، امامت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں امامت ہی کا وجود نہیں ہے، اب وہ امام مہدی ہیں، وہ بھی نبی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ امام ہے، اور وہ امامت کرنے کے لیے آئیں گے، دنیا کو عدل و انصاف کی حکومت کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس وقت پھر کیا کریں گے سوائے پچھتانے کے؟ شاید اگر گنجائش ہو حق ماننے کی تو شاید امام کی اس دلیل کی وجہ سے مان جائیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دوسری طرف دجالی لشکر ہوگا اور وہیں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے، حق بولنے، حق پر عمل پیرا ہونے اور حق پر ڈٹے ہوئے اس دنیا سے حق کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔